آج کا بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بیکاز اوبویسلی جب رمضان آتا ہے ہم سب کی کوشش یہ رہتی ہے, طلب یہ رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکیں, اور اسی کی تک و دوق اور اسی کی بھاگ دوڑ میں ہم سب مصروف رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ موقع زندگی میں بار بار دے کہ ہم اس مہینے کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکیں, جان سکیں اور اس میں اپنی زندگی گزار سکیں اور اس کی پریکٹس پورا سال کر سکیں. بہت ساری چیزیں رمضان میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں جس کو ہمیں پورا سال پریکٹس کرنی ہوتی ہے. صرف اس مہینے میں کر کے بھول نہیں جانا, ختم نہیں کر دینا کہ اچھا صبر کرنا ہے, اچھا غصہ نہیں کرنا ہے, اچھا کسی سے بری بات نہیں کرنی ہے, یا اور بہت ساری چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں یا لرن کرتے ہیں. بالکل اس کی پریکٹس کرتے رہا کریں تاکہ معاشرے میں تھوڑا سکون آئے, تھوڑا لوگ جو ہے وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. آج بات کرنی ہے ہمیں اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت پہ, اور اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. آج سب سے پہلے میں ہمارے جو پیارے مفتی نوید صاحب ہیں ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اگر اعتکاف کی عبادت کی ہم بات کرتے ہیں مفتی صاحب تو سنت ہے, تو یہ کون سی سنت ہے اگر ہم اس پہ بات کریں سب سے پہلے تو؟ نحمد صلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. قرآن مجید فرقان حمید نے اعتکاف کا ذکر کیا, اور اعتکاف کوئی نئی عبادت نہیں ہے. جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی اعتکاف کی تاریخ پرانی ہے. مختلف انبیاء کے زمانے میں یہ اعتکاف ہوتا رہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جو اعتکاف کیا, اور آج خاص طور پر ہم جس اعتکاف کی نشست میں یہاں بات کر رہے ہیں وہ اعتکاف سنت ہے, اور اس کو ہم سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام نے ہر سال اعتکاف فرمایا, اور ایک سال حضور علیہ السلام اعتکاف نہ فرما سکے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے. ویسے اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے, یعنی جو منت کے حوالے سے ہو, اور اعتکاف سنت بھی ہے, اور اعتکاف جو ہے نا وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ, اور سنت وہ جو جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں, وہ بھی اعتکاف ہی کی ایک قسم ہے. لیکن یہ خاص اعتکاف جو رمضان المبارک میں خاص وقت سے خاص وقت تک, یعنی 20 رمضان کو سورج کے غروب سے پہلے, بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد ہی اعتکاف گاہ میں تشریف لے جاتے. یہ صحیح حدیث موجود ہے, لیکن ہمارے یہاں زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورج کے غروب سے پہلے اعتکاف گاہ میں چلے جائیں, اور شوال کا چاند نظر آنے تک وہاں اللہ کی عبادت کی نیت سے موجود رہیں. یہ اعتکاف ہے, یعنی ساری دنیاوی امور چھوڑ کر آپ وہاں موجود رہیں, تو یہ اعتکاف. اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ. اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم جنازے کو فرض کفایہ کہتے ہیں نا, کہ کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب بری الذمہ ہو جاتے ہیں. تو محلے میں جہاں مسجد موجود ہے وہاں اگر چند لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو پورے محلے والوں کے اوپر سے اس کا بھار اٹھ جائے گا, اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو پھر سب کا مواخذہ عند اللہ ہوگا. اعتکاف میں آپ یہ کہتے ہیں اور اس کے اگر لغوی معنی نکالے جائیں تو اعتکاف عکف سے ہے, اس کا معنی رکنا اور ٹھہرنا ہے. ٹھہرنا ہے, جی بالکل. اور ضروری ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی نہ کوئی لوگ اعتکاف میں ضرور بیٹھیں. جی سب سے افضل تو یہ ہے کہ آپ حرم مکہ میں بیٹھیں, یعنی مکہ مکرمہ میں, مدینہ طیبہ میں. پھر روایات میں مسجد اقصیٰ کا تذکرہ بھی ہے جو بیت المقدس میں ہے, اور پھر اس کے بعد ہر آدمی جامع مسجد جو اس کے قریب ہے اس میں اعتکاف کرے. ٹھیک ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.